آج ہم ایک ایسی کتاب کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں جس نے واقعہ کربلا کو سمجھنے کے انداز پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ یہ ہے متفکر شہید استاد مرتضی مطہری کی شہرائے آفاق تصنیف حماسہ حسینی۔ ہم اس کی تینوں جلدوں کا ایک تفصیلی جائزہ لیں گے۔ بالکل، اور یہ کتاب صرف واقعات کا بیان نہیں بلکہ ایک گہری فکر، ایک تجزیہ پیش کرتی ہے۔ مطہری صاحب کا مقصد تھا واقعہ کربلا کی اصل روح تک پہنچنا، اور وقت کے ساتھ جو اس میں تبدیلیاں آئیں، یعنی جسے وہ تحریفات کہتے ہیں، ان کو پہچاننا اور پھر اصل پیغام کو اجاگر کرنا۔ تو ہماری گفتگو آج انہی 3 جلدوں میں پیش کردہ دلائل اور بصیرتوں پر مرکوز رہے گی۔ اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ سامعین کے لیے ان ضخیم جلدوں سے وہ کلیدی نکات، وہ اہم زاویے اور وہ گہری باتیں نکالی جائیں جو شاید عام طور پر نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ مطہری کے تجزیے کی روشنی میں کربلا کی حقیقی اہمیت اور اس کے لازوال اسباق کو ایک نئے انداز سے سمجھا جا سکے۔ جی تو آئیے اس فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی جلد میں مطہری صاحب ایک بہت بنیادی مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ اسے تحریف کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے اور وہ اس پر اتنی توجہ کیوں دے رہے ہیں؟ بسم اللہ۔ دیکھیں، مطہری صاحب کے نزدیک یہ ایک انتہائی آپ کہہ لیں سنگین مسئلہ ہے۔ تحریف سے ان کی مراد یہ ہے کہ واقعہ کربلا کی جو اصل شکل و صورت ہے یا اس کا جو پیغام ہے، اس میں جان بوجھ کر یا لا علمی میں ایسی تبدیلیاں کر دینا جو اس کی روح کو ہی بدل دیں۔ اچھا، وہ 2 قسم کی تحریفات کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک ہے لفظی تحریف۔ لفظی تحریف؟ جی، یعنی واقعات میں، کرداروں کے ناموں میں، جگہوں میں یا الفاظ میں کوئی رد و بدل کر دینا۔ ٹھیک ہے، یعنی فیکٹس کو بدل دینا، حقائق میں تبدیلی۔ ہاں، لیکن اس سے کہیں زیادہ خطرناک مطہری کے نزدیک دوسری قسم ہے جسے وہ مانوی تحریف کہتے ہیں۔ مانوی تحریف؟ جی، اور یہ ہے واقعے کے معنی، اس کے مقصد، اس کی روح کو بدل دینا۔ یہ سمجھیں کہ جیسے کسی جسم سے اس کی جان ہی نکال لی جائے۔ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 75 کا حوالہ بھی دیتے ہیں، جہاں یہودیوں کی کلام الہی میں تحریف کرنے کی عادت کا ذکر ہے۔ تو مطہری کا اصل انتباہ یہی ہے کہ کہیں ہم لوگ بھی جانے انجانے میں کربلا کے پیغام کے ساتھ ایسا تو نہیں کر رہے۔ معنی کو بدل دینا، یہ واقعی بہت خطرناک لگتا ہے۔ کیا مطہری صاحب کچھ ٹھوس مثالیں بھی دیتے ہیں، مطلب جس سے یہ بات واضح ہو کہ کیسے یہ لفظی اور مانوی تحریفات ہوئی ہیں؟ جی بالکل، اور یہی مثالیں ہیں جو ان کی بات کو بہت وزن دیتی ہیں۔ لفظی تحریف کی ایک بہت مشہور مثال وہ قصہ ہے کہ حضرت لیلا یعنی حضرت علی اکبر کی والدہ وہ کربلا میں موجود تھیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے ایک خاص خیمے میں جا کر دعا کی تھی۔ مطہری صاحب تاریخی شواہد کی بنیاد پر اسے غلط قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت لیلا کربلا میں موجود ہی نہیں تھی۔ اچھا، یہ بات تو میں نے بھی بہت سنی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اور کوئی مثال؟ ایک اور دلچسپ مثال وہ مشہور عربی شعر ہے، نذر علیہ لئن عادوا وان رجعوا لازرعن طریق التفت ریحانا۔ جی سنا ہے یہ۔ میں نے نظر مانی ہے کہ اگر وہ لوٹ آئے تو میں تفت کے راستے پر ریحان کے پھول اگاؤں گی۔ یہ شعر اکثر امام حسین علیہ السلام یا کبھی حضرت علی اکبر علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ مطہری واضح کرتے ہیں کہ یہ شعر دراصل مشہور عرب شاعر مجنون عامری کا ہے، جو اس نے اپنی محبوبہ کے لیے کہا تھا، اور یہاں تفت کربلا کا کوئی مقام نہیں بلکہ علاقے کا نام ہے۔ لا حول ولا قوت، یعنی ایک خالص عاشقانہ شعر کو ایک بالکل ہی مختلف یعنی ایک مقدس موقع پر فٹ کر دیا گیا۔ یہ تو واقعی لگتا ہے وقت کے ساتھ بہت کچھ غیر محسوس طریقے سے بدل جاتا ہے یا بدل دیا جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف واقعات تک ہی محدود نہیں۔ مطہری حضرت علی کی شجاعت کے بارے میں بھی کچھ ایسے مبالغہ آمیز قصوں پر تنقید کرتے ہیں جو ان کے بقول اصل شخصیت کی عظمت کو سمجھنے میں مددگار نہیں بلکہ ایک طرح سے رکاوٹ بنتے ہیں۔ مثلاً وہ مرحد خیبری کو تلوار کے ایک ہی وار سے یوں 2 برابر حصوں میں کاٹنا کہ بعد میں اگر تولا جائے تو دونوں حصے وزن میں بالکل برابر نکلیں، یا پھر وہ قصہ کہ حضرت علی کی تلوار کی ضرب اتنی شدید تھی کہ فرشتہ جبریل کا پر زخمی ہو گیا اور وہ 40 دن تک آسمان پر نہ جا سکے۔
مطہری خبردار کرتے ہیں کہ دیکھیں ایسی افسانہ ترازی جو ہے وہ اصل ہستیوں کو ایک طرح سے فوق البشر بنا دیتی ہے، جس سے ان کی پیروی کرنا ناممکن لگنے لگتا ہے اور ان کی جو حقیقی انسانی عظمت ہے وہ دھندلا جاتی ہے۔ تو یہ مبالغہ آرائی چاہے وہ نیک نیتی سے ہی کیوں نہ کی گئی ہو، اصل پیغام کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ نقطہ واقعی بہت اہم ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں مانوی تحریف کی طرف، جسے آپ نے کہا کہ وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی کیا شکلیں ہیں اور یہ خطرناک کیوں ہیں؟ خطرہ یہ ہے کہ کربلا کی جو انقلابی، حماسی اور اصلاحی روح ہے اسے مسخ کر کے اسے محض ایک آپ کہیں پیسو قسم کی شہادت یا صرف گناہوں کے کفارے کا واقعہ بنا دیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ نظریہ کہ امام حسین صرف امت کے گناہوں کی بخشش کے لیے شہید ہوئے، مطہری کے مطابق یہ تصور مسیحی عقیدے کفارے سے متاثر لگتا ہے، اور یہ امام حسین کے فعال کردار، ان کے اپنے بیان کردہ مقاصد جیسے اصلاح امت ہے، امر بالمعروف ہے، ان سب کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سنی جاتی ہے کہ عزاداری کا بنیادی مقصد صرف حضرت زہرا کو پرسہ دینا ہے۔ جی ہاں، مطہری اس تصور کو بھی ایک طرح سے رد کرتی ہیں۔ وہ دلیل دیتی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا تو جنت میں اپنے بیٹے کے ساتھ اعلیٰ ترین مقامات پر ہیں، انہیں ہماری تسلی کی کیا ضرورت؟ ان کے بقول یہ باتیں عزاداری کے اصل مقصد سے توجہ ہٹا دیتی ہیں۔ اور اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے پیغام حسینی کو زندہ رکھنا، اس سے سبق حاصل کرنا۔ ایسی باتیں عزاداری کو ایک محدود جذباتی عمل بنا دیتی ہیں۔ مطہرے بار بار زور دیتے ہیں کہ کربلا محض ایک غمانگیز واقعہ یعنی ٹریجڈی نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر ایک عظیم حماسہ ہے، ایک ایپک ہے، یعنی شجاعت، اصول پرستی، حق کے لیے جانثاری اور ایک شعوری اقدام کی لازوال داستان۔ اسی حماسہ کے پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے مطہری شب عاشور کے منظر کو کیسے پیش کرتے ہیں؟ وہ رات تو آپ جانتی ہیں واقعات کربلا میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ بہت ہی کلیدی۔ مطہرے اس رات کو کربلا کی حماسی روح کا عکاس قرار دیتے ہیں۔ وہ امام حسین کے اس خطبے کا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں جس میں انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں، یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی وہاں سے چلے جانے کی مکمل آزادی دی۔ واضح طور پر کہا کہ بھئی دشمن صرف مجھ سے سروکار رکھتا ہے، تم لوگ اپنی جانیں بچا سکتے ہو۔ انہوں نے بیعت بھی اٹھا لی تھی، ہے نا؟ جی بالکل، انہوں نے اپنی بیعت ان کے کاندھوں سے اٹھا لی اور کہا کہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور نکل جاؤ، یہاں تک کہ چراغ بجھا دیا تاکہ اگر کوئی جانا چاہے تو اسے شرمندگی نہ ہو۔ لیکن اصحاب کا رد عمل کیا تھا؟ اصل نقطہ تو یہ ہے۔ بالکل، یہی تو حماسہ ہے۔ کسی ایک شخص نے بھی جانے کا ارادہ نہیں کیا۔ اصحاب نے جو جوابات دیے وہ وفاداری، جانثاری اور بصیرت کی آپ سمجھے معراج ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام، حضرت مسلم بن اوسجا، حضرت زہیر ابن قین اور دوسرے جانثاروں نے باری باری کھڑے ہو کر اپنی غیر متزلزل وفاداری کا اعلان کیا۔ وہ مشہور قول بھی تو ہے کسی صحابی کا۔ جی، ایک صحابی نے کہا، خدا کی قسم، اگر مجھے معلوم ہو کہ میں قتل کیا جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر جلایا جاؤں گا، پھر میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی اور یہ عمل میرے ساتھ 70 بار دہرایا جائے گا، تب بھی میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک آپ کے قدموں میں اپنی جان نہ دے دوں۔ تو یہ منظر صرف بے بسی اور مظلومیت کا نہیں ہے، بلکہ یہ شعوری انتخاب کا، عظیم مقصد سے وابستگی کا اور قربانی کے لیے کامل آمادگی کا ثبوت ہے۔ یہ واقعی اس تصویر سے بہت مختلف ہے جو اکثر پیش کی جاتی ہے، جو صرف مظلومیت در مرکوز ہوتی ہے۔ اچھا، اس روشنی میں مطہری کے مطابق ائمہ معصومین نے عزاداری اور اس واقعے کو مسلسل یاد رکھنے پر اتنا زور کیوں دیا؟ اگر مقصد صرف رونا رلانا نہیں تھا تو پھر اصل ہدف کیا تھا؟ ائمہ کا مقصد مطہری کی نظر میں یہ تھا کہ امام حسین کا پیغام، ان کا جو مشن تھا وہ زندہ رہے۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ حق کے لیے کھڑے ہونا، ظلم اور ناانصافی کے سامنے سر نہ جھکانا، عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دینا۔ امام حسین کے وہ مشہور تاریخی جملے ہیں نا، الموت اولا من رکوب العار، ذلت برداشت کرنے سے موت بہتر ہے۔ جی،
اور لا ارى الموت الا سعادتن والحیات مع الظالمین الا برما، یعنی میں موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں دیکھتا اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو اذیت سمجھتا ہوں۔ تو عزاداری کا مقصد بقول مطہری یہ ہے کہ اس حسینی روح کی، یعنی ہمت، غیرت، حریت پسندی، حق پرستی اور ایمان کی ایک کرن ہماری اپنی روحوں تک بھی پہنچے اور ہمیں بھی اپنے زمانے کے یزیدوں کے خلاف عملی اقدام پر آمادہ کرے۔ آنسو اور غم تو اس پیغام کو محسوس کرنے کا ایک فطری نتیجہ ہو سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد پیغام کو سمجھنا اور اپنانا ہے۔ یہ پہلی جلد کے واقعی بہت اہم نکات تھے۔ اچھا، اب دوسری جلد کی طرف آتے ہیں۔ یہاں مطہری صاحب ایک بہت ہی دلچسپ اور بنیادی تصور پیش کرتے ہیں، واقعہ کربلا کے دو چہرے۔ یہ کیا ہے؟ اسے ذرا کھول کر بیان کریں۔ جی ہاں، یہ واقعی مطہری کے تجزیے کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کو دو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے گویا دو رخ ہیں۔ ایک چہرہ المناک ہے، یعنی ٹریجک۔ اس رخ سے دیکھیں تو ہمیں ظلم، مصیبت، درد، آنسو، قید و بند اور انسانی پستی کی انتہا نظر آتی ہے۔ اور اس زاویے سے اگر آپ ہیرو تلاش کریں تو وہ کون ہوں گے؟ یزید، ابن زیاد، عمر سعد، شمر، کیونکہ یہ ظلم اور المیہ انہوں نے تخلیق کیا تھا۔ ٹھیک۔ اور دوسرا چہرہ جو مطہری کے نزدیک زیادہ اہم ہے؟ بالکل، دوسرا چہرہ حماسی ہے، یعنی ایپک۔ یہ چہرہ شجاعت، بہادری، قربانی، ایثار، انسانیت کی بلندی، حق پرستی، ایمان کی طاقت، صبر، رضا اور نورانیت سے عبارت ہے۔ اس زاویے سے دیکھیں تو ہیرو امام حسین ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت زینب اور امام حسین کے وہ تمام وفادار اصحاب ہیں جنہوں نے تاریخ میں وفا، شجاعت اور اصول پرستی کی لازوال مثالیں قائم کیں۔ مطہری شدید زور دیتے ہیں کہ ہمیں کربلا کے اس حماسی پہلو پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اصل سبق آموزی اسی میں ہے۔ حماسی پہلو پر توجہ دینا کیوں زیادہ ضروری ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم کس پہلو پر زیادہ غور کریں؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ المناک پہلو پر زیادہ توجہ ہمیں صرف رلا سکتی ہے، ہمیں شاید پیسو بنا دے، مایوسی کی طرف لے جائے، جبکہ حماسی پہلو ہمیں عمل کا درس دیتا ہے، جد و جہد کا، غیرت کا، امید کا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان اپنے اصولوں اور اعلیٰ اقدار کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے، کتنی عظیم قربانی دے سکتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تعداد کی کمی ہو یا ظاہری وسائل نہ ہو، یہ چیزیں حق پر ہونے والوں کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ مطہری کے الفاظ میں اس داستان کا حماسی پہلو اس کے المناک پہلو سے 100 درجہ زیادہ وزنی اور قابل توجہ ہے۔ اور امام حسین نے خود بھی تو اپنے اصحاب کی تعریف کی تھی۔ جی بالکل، یہی وجہ ہے کہ خود امام حسین نے عاشورہ کے دن اپنے اصحاب کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْفَى وَلَا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِي، میں اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اور بہتر اصحاب نہیں جانتا۔ یہ تعریف ان کے اسی حماسی کردار کی وجہ سے تھی۔ یہ نقطہ نظر واقعی سوچ بدل دینے والا ہے۔ اسی حماسی اور فعال کردار سے جڑا ہوا ایک اور اہم عنصر جس پر دوسری جلد میں زور ہے، وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ مطہری اس کی کیا اہمیت بتاتے ہیں؟ مطہری اسے امام حسین کے قیام کا ایک بنیادی، ایک مستقل اور آپ کہہ لیں مرکزی محرک قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کا قیام صرف یزید کی بیعت سے انکار کا رد عمل نہیں تھا، یا صرف کوفیوں کی دعوت کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی معاشرے میں نیکی کو قائم کرنا اور برائی کو روکنا، یہ خود ایک مستقل اور بنیادی ہدف تھا۔ یہ امام کی ذمہ داری تھی، چاہے کوئی بیعت مانگتا یا نہ مانگتا، چاہے کوفہ والے بلاتے یا نہ بلاتے۔ امام نے خود بھی اس کا ذکر کیا تھا؟ جی، امام حسین نے مدینہ سے نکلتے وقت جو خطبہ دیا اس میں واضح فرمایا تھا انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ میں خود غرضی، تکبر، فساد پھیلانے یا ظلم کرنے کے لیے نہیں نکلا، بلکہ میرا مقصد اپنے نانا کی امت کی اصلاح ہے۔ میں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چاہتا ہوں۔ کیا اس کی تائید دیگر ذرائع جیسے زیارات وغیرہ سے بھی ہوتی ہے؟
जी हाँ, मुतहरी याद दिलाते हैं कि ज़ियारत वारसा में, जो इमाम हुसैन की मुस्तनद ज़ियारात में से है, हम वाज़े तौर पर गवाही देते हैं, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात व आतईतस ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहीत अनिल मुनकर। मैं गवाही देता हूँ कि बेशक आपने नमाज कायम की, ज़कात अदा की, नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका। ये गवाही इस बात का सबूत है कि ये पहलू इमाम के क़याम के बुनियादी मकासद में शामिल था। तो ये एक बुनियादी दीनी फरीज़ा था जिसकी अदायगी के लिए इमाम निकले। क्या मुतहरी इस फरीज़े की अदायगी के तरीकों या शराइत पर भी रोशनी डालते हैं? मतलब ये कैसे किया जाए? हाँ, वो उसकी फ़िक़ही और अमली बहस में भी जाते हैं। वो अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की शराइत बयान करते हैं। मसलन मारूफ यानी नेकी और मुनकर यानी बुराई का सही इल्म होना ज़रूरी है। फिर उस हुक्म को नाफिज करने की कुदरत और सलाहियत रखना, और इस बात का इम्कान होना कि आपके उस अमल का कोई मुस्बत असर भी होगा। वो इसके दर्जात का भी जिक्र करते हैं। पहला दर्जा क़ल्बी है, यानी दिल में बुरा जानना और हक़ से मोहब्बत रखना। ठीक। दूसरा लिसानी है, यानी ज़बान से नरमी या हस्बे ज़रूरत सख्ती से कहना। और तीसरा अमली है, यानी हाथ से या अमली इक़दाम से रोकना। मुतहरी ख़ास तौर पर अमली अम्र बिल मारूफ की अहमियत पर जोर देते हैं, यानी खुद बेहतरीन नमूनाए अमल बनकर दूसरों को नेकी की तरफ राग़िब करना, जैसा कि तमाम अंबिया और आइम्मा ने किया। हिकमत अमली की बात भी करते हैं वो। जी, वो हिकमत अमली की ज़रूरत पर भी जोर देते हैं और शेख सादी का शेर भी नकल करते हैं। दिरिश्ती व नरमी बेहम दरबे आस्त, चुरुज़गनन के जर्रा हो मरहम नास्त, यानी सख्ती और नरमी दोनों एक साथ बेहतर है। जैसे फसद खोलने वाला निश्तर भी लगाता है और मरहम भी रखता है। किताब के तारुफ में शुआराए आशूरा यानी आशूरा के नारों का भी जिक्र है। क्या ये नारे भी इसी हिमासी पहलू और अम्र बिल मारूफ के तसव्वुर से जुड़े हैं? बिल्कुल। अगरचे हमारे पास मौजूद इक़्तबासात में इन नारों की शायद पूरी फहरिस्त और तफसीली तशरीह नहीं है, लेकिन जिल्द दोम के तारुफ में वाज़े तौर पर जिक्र है कि इसमें आशूरा के नारों पर एक अहम तकरीर शामिल है। मुतहरी मजमूई तौर पर यही वाज़े करते हैं कि इमाम हुसैन और उनके असहाब के मैदान करबला में लगाए गए नारे, जैसे वो मशहूर नारा ही हाथ मना ज़ुल्लत, ज़िल्लत हमसे दूर है, ये सब उनके मकासद, उनकी फ़िक्र और उनकी हिमासी रूह के तर्जुमान थे। तो ये सिर्फ जंगी ललकार नहीं थे? नहीं, ये सिर्फ जंगी ललकार नहीं थे, बल्कि उन उसूलों का ऐलान थे जिनके लिए वो कुर्बान हो रहे थे, यानी हुर्रियत, इज्जत, हक परस्ती और जुल्म के सामने न झुकना। तो एक तरह से ये नारे अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के अमली मजहर भी थे। ये दूसरी जिल्द के बहुत अहम मुबाहिस थे। अच्छा, अब तीसरी जिल्द की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मुतहरी किन नुकात को मजीद गहराई में जाकर वाज़े करते हैं? तीसरी जिल्द में मुतहरी क़याम हुसैनी की माहियत, यानी उसकी असल नोयत, उसकी गहराई और उसके जौहर, जिसे आप एसेंस कह सकते हैं, उसका मजीद तफसीली और जामे तज्जिया पेश करते हैं। वो एक बार फिर इस बात को पक्का करते हैं कि ये कोई जज्बाती, हादसाती या वक्ती रद्द अमल नहीं था, बल्कि एक इंतहाई बाशऊर, बामकसद और सोचा समझा इक़दाम था। वो 3 अवामिल वाली बात दोहराते हैं। जी, वो उन 3 बुनियादी अवामिल, यानी यजीद की बैत से इनकार, कूफियों की दावत पर लब्बैक कहना और अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को दोबारा ज़ेरे बहस लाते हैं और ये वाज़े करते हैं कि ये तीनों अवामिल किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और हर एक की अपनी जगह क्या अहमियत थी। वो ये साबित करते हैं कि इमाम का हर कदम एक वाज़े हिकमत अमली और दीनी फरीज़े की अदायगी पर मबनी था। इस जिल्द में तबलीग यानी पैगाम रसानी के उन्सुर पर भी खास तौर पर बात हुई है। मुतहर्रिक करबला को एक तबलीगी मिशन के तौर पर कैसे देखते हैं? जी हाँ, ये एक बहुत अहम नुक्ता है जो मुतहरी आजागर करते हैं। वो कहते हैं कि क़याम हुसैनी सिर्फ एक फ़ौजी मौरका या कोई सियासी मुज़ाहमत ही नहीं था, बल्कि ये अपनी ज़ात में इस्लाम की हकीकी तालीमात की एक इंतहाई मुअस्सिर तबलीग थी। इमाम हुसैन ने अपने अमल से, अपने खुतबात से और फिर अपनी शहादत के ज़रिए दुनिया को बता दिया कि हकीकी इस्लाम क्या है और यजीदियत क्या है। और करबला के बाद? हाँ, फिर करबला के बाद
اسیران کربلا خصوصاً حضرت زینب اور امام سجاد نے کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں اپنے خطبات کے ذریعے اس تبلیغی مشن کو عروج تک پہنچایا۔ انہوں نے یزیدی حکومت کے اسلام دشمن چہرے کو بے نقاب کیا، ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کا توڑ کیا اور اموی ظلم و استبداد کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ تو یہ واقعہ ایک طرح سے ایک خاموش انقلاب کا پیش خیمہ بن گیا۔ آپ نے حضرت زینب کا ذکر کیا، ان کے کردار کو مطہری کیسے دیکھتے ہیں؟ اکثر ان کا ذکر مصائب کے حوالے سے ہی ہوتا ہے۔ مطہری حضرت زینب کے کردار کو غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں، لیکن صرف مصائب برداشت کرنے والی ایک مظلوم خاتون کے طور پر نہیں۔ وہ انہیں ایک عظیم عالمہ، ایک بے مثال مبلغہ، ایک نڈر رہنما اور پیغام کربلا کی محافظ اور ناشر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ اگر حضرت زینب نہ ہوتی تو شاید کربلا میں ہی دفن ہو جاتی۔ ان کے خطبات کا بھی ذکر کرتے ہیں؟ جی بالکل، انہوں نے کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں اور شام میں یزید کے دربار میں جو خطبات دیے وہ صرف مرثیہ نہیں تھے، وہ جرأت، فصاحت، بلاغت، قرآنی علم اور حق گوئی کا شاہکار تھے۔ ان خطبات نے لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑا، حقائق کو واضح کیا اور بنی امیہ کے خلاف عوامی نفرت کی لہر پیدا کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مطہری اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت فاطمہ اور حضرت زینب تک عورتوں کے فعال، مثبت اور انقلابی کردار سے بھری پڑی ہے، اور حضرت زینب اس کی ایک بہت عظیم مثال ہیں۔ کیا اس آخری جلد میں مطہری مزید تحریفات کی مثالیں دیتے ہیں یا ان کے سد باب یعنی ان کو روکنے پر بات کرتے ہیں؟ جی، مطہری اپنی یادداشتوں اور تقاریر میں مزید مثالیں بھی پیش کرتے ہیں، اور خاص طور پر کچھ ایسی کتابوں پر سخت تنقید کرتے ہیں، جیسے انہوں نے اسرار الشہادت کا ذکر کیا ہے، جن میں غیر معتبر، ضعیف اور واقعہ کربلا کی اصل عظمت کو کم کرنے والی روایات شامل کر دی گئی ہیں۔ وہ بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عزاداری اور ذکر حسین کا مقصد صرف جذباتی تسکین یا رونا رلانا نہیں ہے، بلکہ امام حسین کے اصلی پیغام، ان کی سیرت، ان کی قربانی کے مقاصد اور ان کی تعلیم کردہ اقدار کو سمجھنا، اپنانا اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے۔ وہ مستند معلومات اور حقیقی فہم پر زور دیتے ہیں تاکہ عزاداری اپنے اصل مقصد سے نہ ہٹ جائے۔ ایک بہت اہم اور اکثر پوچھا جانے والا سوال منطق شہادت کے بارے میں ہے۔ کیا امام حسین کا واحد مقصد ہی شہید ہونا تھا؟ وہ مشہور روایت ان اللہ شاء ان یرا قتیلا، بے شک اللہ چاہتا تھا کہ آپ کو مقتول دیکھے، کو مطہری کیسے سمجھتے ہیں؟ یہ ایک نہایت حساس اور اہم بحث ہے۔ مطہری اس سادہ تشریح کو رد کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا واحد یا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ وہ جائیں اور شہید ہو جائیں۔ وہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا جیسی روایات کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کوئی جبری حکم یعنی تقدیر مبرم نہیں تھا کہ آپ پر شہید ہونا لازم کر دیا گیا تھا، بلکہ یہ ایک طرح کا الہام الہی یا غیبی اشارہ تھا جو امام حسین کو ان کے راستے کے انتخاب میں مددگار ثابت ہوا۔ تو یہ امام کا اپنا انتخاب تھا؟ جی، امام حسین نے اپنی بصیرت، زمانے کے حالات کے گہرے ادراک اور اسلام کی بقا کی فکر کے پیش نظر یہ راستہ خود اختیار کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت یزیدی حکومت اسلام کی بنیادوں کو ختم کر رہی تھی اور اس کے خلاف آواز بلند کرنا اور اسلام کی حقیقی شکل کو بچانے کے لیے قربانی دینا امام پر واجب تھا۔ شہادت اس عظیم مقصد کے حصول کا ایک لازمی نتیجہ یعنی کانسیکوینس تھی، بذات خود اولین مقصد یعنی پرائمری آبجیکٹیو نہیں تھی۔ یہ ایک فعال شعوری انتخاب تھا، نہ کہ تقدیر کے سامنے کوئی بے بسی کا اظہار۔ یہ وضاحت بہت ضروری تھی۔ آخر میں کیا مطہری اس عظیم تاریخی واقعے سے آج کے دور کے لیے بھی کوئی خاص پیغام اخذ کرتے ہیں؟ کیا اس کا اطلاق ہماری موجودہ زندگیوں پر بھی ہوتا ہے؟ ہاں بالکل، حریت، عزت نفس، ظلم کے خلاف قیام اور امر بالمعروف کے لازوال پیغامات تو ہیں ہی، ان کے ساتھ ساتھ مطہری خاص طور پر فکری استقلال یعنی انٹلیکچول انڈیپینڈنس کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ جس طرح امام حسین نے یزید کی ظاہری طاقت، اس کے دباؤ اور اس کے فاسد نظام حکومت کے سامنے سر نہیں جھکایا، اسی طرح آج کے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ مغربی یا مشرقی تہذیبوں کے ثقافتی، تہذیبی اور فکری غلبے، جسے وہ استعمار فکری یا فکری استعمار کے نام دیتے ہیں، اس کے سامنے مروب نہ ہوں، احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ یعنی اپنی شناخت پر قائم رہیں۔ بالکل، اپنی اسلامی شناخت، اپنی اقدار، اپنے اصولوں اور اپنی تہذیب پر مضبوطی سے قائم رہیں اور علمی و فکری میدان میں خود اعتمادی کا مظاہرہ کریں۔ تو ان تینوں جلدوں کے اس تفصیلی جائزے کے بعد اگر ہم حماسہ حسینی کا ایک نچوڑ نکالنا چاہیں تو شہید مطہری کا وہ مرکزی پیغام کیا ہے جو وہ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ استاد مطہری ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ہم واقعہ کربلا کو محض ایک المناک سانحہ، ایک جذباتی داستان یا صرف آنسو بہانے کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ اسے ایک عظیم حماسہ کے طور پر پہچانیں، ایک ایسی بے مثال داستان جو شجاعت، بہادری، اصول پرستی، حق گوئی، قربانی، ایثار، صبر، توکل اللہ اور سب سے بڑھ کر عشق الہی کا لازوال مظہر ہے۔ وہ ہمیں ان تمام لفظی و معنوی تحریفات سے شدت سے خبردار کرتے ہیں جنہوں نے وقت کے ساتھ اس واقعے کی حقیقی انقلابی روح کو دھندلا دیا ہے، اور ہمیں اصل پیغام کو سمجھنے، اسے اپنانے اور اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور یہ پیغام، یہ حماسہ آج کے دور میں بھی اتنا ہی طاقتور، اتنا ہی متعلقہ اور ضروری محسوس ہوتا ہے جتنا 14 صدیاں قبل تھا۔ بلا شبہ یہ ہر دور میں ظلم، ناانصافی، جبر اور استبداد کے خلاف کھڑے ہونے، سچائی اور حق کے راستے پر ثابت قدم رہنے اور اپنی دینی، ملی اور انسانی اقدار اور شناخت کا تحفظ کرنے کا ایک زندہ جاوید درس ہے۔ یہ صرف ماضی کا ایک قصہ نہیں بلکہ حال اور مستقبل کے لیے ایک روشن مینار نور ہے۔ سامعین کے لیے ہم ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ شہید مطہری کے اس گہرے اور فکر انگیز تجزیے کی روشنی میں آج کے اس پیچیدہ اور چیلنجز سے بھرپور دور میں واقعہ کربلا کے حقیقی، حماسی اور انقلابی پیغام کو زندہ رکھنے، اسے ہر قسم کی لفظی و معنوی تحریفات سے محفوظ رکھنے اور اسے اپنی انفرادی و اجتماعی زندگیوں میں عملی طور پر نافذ کرنے کی ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس نقطے پر ضرور سوچیے گا۔